بہرحال یہ بات یاد دلا دی جائے کہ اگر کسی مومن کو صبح کی نماز کے بعد سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح کی نماز کے بعد اگر سوئے اور اس کو احتلام واقع ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ جو مسئلہ طہارت ہے وہ حالت سحر کا مسئلہ ہے کہ روزہ شروع اس وقت ہو جب کہ انسان حالت طہارت میں ہو، لیکن اگر روزہ شروع ہو چکا ہو دن میں کسی وقت میں، صبح کی نماز کے بعد یا ظہرین کے وقت یا شام کے وقت کسی وقت آنکھ لگے اور انسان محتلم واقع ہو جائے تو ایسے میں اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پر پھر غسل کرنا ہے، ذمہ داری ہے، عبادتوں کے اعتبار سے روزہ اس کا درست ہے۔ کوئی سوال کسی مومن کا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، ایک سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال ہی کیا گیا کہ ڈبل پارکنگ جو اس مسجد میں آنے والے مومنین نماز مغربین کے وقت شرکت فرماتے ہیں اور نماز سے پہلے آتے ہیں اور ایسی جگہ گاڑی پارک کرتے ہیں جہاں پہلے سے گاڑی پارک ہو لائن میں، تو ذرا یہ خیال کرنا لازم ہے ان کے لیے کہ وہ فوراً نماز کے بعد افطار سے پہلے، نماز کے بعد افطار سے پہلے اپنی گاڑی ڈبل پارکنگ سے ہٹا لیں، تاکہ کسی عرب بھائی مومن کو اس کو افطار گھر میں کرنا ہوتا ہے اور وہ نماز کے لیے آیا ہوتا ہے، اس کو زحمت نہ ہو کہ رحمت کا مہینہ ہے اور کسی مومن کو زحمت دینا شرعاً حرام ہے۔ جی سجدگاہ 1 2 3 4 کتنی رکھی جائیں؟ بہرحال یہ مشکل سا مسئلہ ہے کہ 2 سجدگاہ کا استعمال کس حد تک درست ہے، لیکن سجدہ بہرحال درست ہے، اتنا اونچا نہ ہو کہ عرف عام میں پاؤں رکھنے کی جگہ اور پیشانی کی جگہ ملی ہوئی 4 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، اس سے کم اگر ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن البتہ اگر سجدگاہ اتنی زیادہ نہ ہو تو انسان کو چاہیے کسی اور کا حق نہ استعمال کرے اور ایک کے لیے ایک سجدگاہ ہی استعمال کیجئے۔ جی کون سا والا؟ یہ والا سجدگاہ والا؟ سجدگاہ کا سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک انسان اگر 2 سجدگاہ رکھ کر پھر سجدہ کرتا ہے تو میں نے جواب دیا کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے پاؤں اس کے رکھے گئے ہیں اور جہاں پیشانی رکھی ہوئی ہے اگر 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی ہو جائے تو پھر اشکال کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ پھر مشکل ہو جائے گا احتیاط واجب میں جا کر، لیکن اگر اس سے کم ہے، یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، 2 سجدگاہ آپ نے رکھ لی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر سجدگاہ کم ہو اور کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو پھر 2 سجدگاہ استعمال کرنا کسی کا حق مارنے کے مترادف ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے بہادر مصطفیٰ ہیمانی کی جانب سے افطار کا انتظام تھا، ان کے مرحومین کے لیے، محمد حسین اسماعیل کے مرحومین کے لیے، مرحومین پنجوانی فیملی، بوجانی فیملی، وزیر فیملی اور ہیمانی فیملی کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ اور یہ اعلان سن لیجئے، کل اور پرسوں کی مجالس وفات بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے منعقد ہوں گی، اپنے ساتھ تمام مومنین اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کر